اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها قالت دخل علي برسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال يا فاطمة إني لا أجد في بداني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا عبد من الضعف فقال لي يا فاطمة ائتيني بالكساء يمني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه القمر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي يا قرة عيني. فقال يا أمه إني أسمع عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائما تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا رسول الله أن أدخل معك تحت هذا الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فادخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت نعم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا رسول الله أتذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فادخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا ابن أم رسول الله. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هما ولديك تحت الكساء. فأقبل العلي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختار الله تزنوا لي أن أدخل معكم تحت الكساء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي قد أذنت لك. فادخل علي عليه السلام معهم تحت هذا الكساء. ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت السلام عليك يا عبده والسلام عليك يا رسول الله أتذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء. فقال وعليك السلام بذاتي وقل يا قرة عيني يا فاطمة قد أذنت لك. فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا فلك قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبات هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء.
فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى أهل بيت النبوات ومعدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ قال الله تعالى نعم قد زنت لك فاهبط. الأمين جبرائيل وأخبار نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختار الله، إن الله عز وجل يقربك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرنا ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا وانزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى آية فرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي إذا والله فزنا وفازت شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال رسول الله علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكاشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بخشنِ مولا کائنات امام زمانہ باواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ام البنین نے بیٹوں کو بیدار کر دیا، ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا. عباس کو لگا کہ کلیجے سے بار بار اتنی دعائیں دی کہ علمدار کر دیا، اتنی دعائیں دی کہ علمدار کر دیا. بخوش ندی ابو الفضل عباس سقائے سکینہ باب المراد قمر بنی قاسم بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
عباس کی حضور میں نذرانہ لائے ہیں، منت بڑھانے حاضری ہم لے کے آئے ہیں، منت بڑھانے حاضری ہم لے کے آئے ہیں۔ دیتے ہیں آپ واسطہ مولا حسین کا، دیتے ہیں آپ واسطہ پیاسی سکینہ کا، دیتے ہیں آپ واسطہ اصغر کی پیاس کا، اور واسطہ ہے شاہ شہیدوں کا آپ کو، عباس کی حضور میں نذرانہ لائے ہیں، منت بڑھانے حاضری ہم لے کے آئے ہیں، منت بڑھانے حاضری ہم لے کے آئے ہیں۔ مولا قبول کرنا ہے اکبر کا واسطہ، خالی نہ پھرنا علی اصغر کا واسطہ، جھولی سب کی بھر دینا ہے زینب کا واسطہ، اور واسطہ ہے شاہ شہیدوں کا آپ کو، عباس کی حضور میں نذرانہ لائے ہیں، منت بڑھانے حاضری ہم لے کے آئے ہیں، منت بڑھانے حاضری ہم لے کے آئے ہیں۔ اے مومنو تم حاضری عباس کی لاؤ، آقا کی نظر دے کے عباس کو بلاؤ، پیاسی کا واسطہ دے کر عباس کو بلاؤ، بنتے علی کا واسطہ عباس جلد آؤ، عباس کی حضور میں نذرانہ لائے ہیں، منت بڑھانے حاضری ہم لے کے آئے ہیں۔ آقا کے وفادار ہمارا سلام لو، پیاسوں کے نگہبان ہمارا سلام لو، عباس علمدار ہمارا سلام لو، حیدر کی یادگار ہمارا سلام لو، عباس کی حضور میں نذرانہ لائے ہیں، منت بڑھانے حاضری ہم لے کے آئے ہیں۔ مشکل کشا کے لال ہو مشکل کو حل کرو، ام البنین کے لال ہو مشکل کو حل کرو، سکائے سکینہ سب کی مشکل کو حل کرو، فرزند فاطمہ سب کی مشکل کو حل کرو، عباس کی حضور میں نذرانہ لائے ہیں، منت بڑھانے حاضری ہم لے کے آئے ہیں۔ یا شاہ تجھے خلق کے مختار کا واسطہ، یا شاہ تجھے حیدر کرار کا واسطہ، یا شاہ تجھے عابد بیمار کا واسطہ، زینب کی ردا شام کے بازار کا واسطہ، عباس کی حضور میں نذرانہ لائے ہیں، منت بڑھانے حاضری ہم لے کے آئے ہیں۔ عباس علمدار جو دریا پہ سو گئے، بازو کٹا کے آپ جو دریا پہ سو گئے، بچے تڑپ تڑپ کے جو خیموں میں رہ گئے،
آقا حسین آپ کا غم کھا کے رہ گئے، عباس کی حضور میں نذرانہ لائے ہیں، منت بڑھانے حاضری ہم لے کے آئے ہیں۔ کنیز کو ملے اذن کر عرض مولا، زیارت کی تمنا ہے جو دل میں میرے مولا، کھل جائے در رزق یہ ہے آرزو مولا، اس واسطے کہ آپ ہے حاجت روا مولا، عباس کی حضور میں نذرانہ لائے ہیں، منت بڑھانے حاضری ہم لے کے آئے ہیں، منت بڑھانے حاضری ہم لے کے آئے ہیں۔ شوق زیارت ابوالفضل عباس سقائے سکینہ اسی سال خصوصاً اربعین کے لیے بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ وفاتی انہی کے لیے اور یہ وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، حسین جھولا جھلاتے تھے ان کو یہ کہہ کر، یہ کام آئیں گے زینب تیری ردا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، نہ جانے کس لیے حیدر نے ان کے بازو کے ہزار بوسے گلے سے لگا لگا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، زری کے پیروں کو چوما ہے روزے عاشورا، یہ خوش نصیب رہی موزے الکما کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، علم کے سائے میں آتے ہی مل گئی صحت، ترس رہے تھے کہیں دن سے جو شفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، سکینہ بابا سے اذن وگا دلا دو ہمیں، ذرا سا کام یہ کر دو فقط چچا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، لبے فرات جو بازو قلم ہوئے ان کے، بہت بڑا تھا یہ غم روح ہے سیدہ کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو
کربلا کے لیے، انہی کے نام پہ ریحان حرف ملتے ہیں، رضا یہ نام وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، باوفا باوفا یا عباس یا عباس، باوفا باوفا یا عباس یا عباس، باوفا باوفا یا عباس یا عباس، ابو الفضل عباس کی وفا کے لیے بلند سے بلند سے بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ فرج نبی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ فرج نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم سب مل کر اس امام کے لیے دعا کریں جس امام کے لیے ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، اللہم قل ولی قال حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ فرج نبی۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید آل عمران آیت نمبر 85 میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین تلاش کرے گا تو وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن خسارے والوں میں ہوگا۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے کہ اس کے پہلے کوئی اول نہیں، اور ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی آخر نہیں، اور وہ اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ ہے دین اسلام، اور ہم اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسا بہترین دین عطا کیا ہے، اور ساتھ میں ائمہ معصومین علیہ السلام جیسی بہترین نعمت سے ہمیں نوازا ہے، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ فرج نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، فرماتے ہیں جب بھی جبرائیل آئے تھے میرے پاس وحی لے کر، وہ چاہے نماز کے بارے میں ہو، چاہے روزے کے بارے میں ہو، چاہے حج کی آیت یا جہاد کی آیت، جب بھی جبرائیل آئے تھے میرے پاس آیت لے کر نازل ہوتے تھے تو ساتھ میں انہوں نے دو چیزیں مجھ تک پہنچائی۔
اللہ کا رسول کبھی بھی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتا سوائے اللہ کے وحی کے۔ وہی رسول فرما رہے ہیں کہ جب بھی جبرائیل کوئی بھی آیت لے کر نازل ہوتے تھے، ساتھ میں 2 آیت لے کر آئے اور وہ بات مجھ تک پہنچائی، اور وہی رسول ہم تک وہ بات پہنچا رہے ہیں۔ جتنی بھی آیت قرآن کی نازل ہوئی، جبرائیل لے کر آئے تو ساتھ میں 2 آیتیں لے کر آئے، اور وہ 2 آیتیں کیا تھی؟ یعنی وہ 2 آیتوں کی فضیلت کو ہم جانیں۔ جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی قرآن کی، اس کے ساتھ میں یہ 2 آیتیں لازم ضروری تھی وہ لے کر آئے، اور وہ 2 آیتیں کیا تھی؟ وہ ایک پہلی جو آیت وہ تھی کہ علی کی ولایت لوگوں تک پہنچانا، اور دوسری حسین کی محبت لوگوں تک پہنچانا۔ گویا رسول نے اپنی حیات زندگی میں یہ بتا دیا، اور اگر علی کی ولایت نہیں، علی سے محبت نہیں، تو ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ وہ علی کی محبت، علی کی ولایت کا صحیح اندازہ ہمیں قبر میں لگے گا، جہاں پر ہم نے یہ ساری عبادت جو بھی کی ہے وہ ہماری عبادت قبول تبھی ہوگی جب علی کی ولایت ہوگی۔ اسی کے ساتھ دوسری جو آیت پہنچائی وہ تھی حسین سے محبت۔ تو یعنی کہ اگر علی کی ولایت نہیں تو ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ اسی طرح اگر حسین سے محبت نہیں تو ہم کہیں گے یہ زندگی جینے جیسی نہیں۔ جس طرح علی کی محبت نہیں، علی کی ولایت نہیں، تو مرنے کے بعد ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر حسین سے محبت ہے تو مرنے کی بات تو بعد میں ہے، زندگی بھی ہم جی نہیں سکتے۔ اے حسین، اگر تیری محبت ہمیں نہ ملی ہوتی، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ فرج نبی۔ اگر ہمیں دین کی معرفت حاصل کرنی ہے تو ہمیں در علی پر آنا پڑے گا۔ وہ علی نے ہمیں بتایا کہ کس طرح ہم دین کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ علی نے کبھی بھی دنیا نہیں مانگی، جس کے قبضے میں دنیا اور آخرت سارا جہاں جس کے قبضے میں ہو، اس علی نے کبھی دنیا نہیں مانگی، کیونکہ دنیا علی کی نگاہ میں حقیر ہے۔ اور جس علی نے جنت نہیں مانگی، اللہ اکبر، نہ کبھی علی نے دنیا مانگی، نہ کبھی علی نے جنت مانگی۔ اے پروردگار، علی کہہ رہے، اے پروردگار، علی نے تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کی ہے، علی نے تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کی ہے۔ میں نے تجھے عبادت کے اہل پایا، اسی لیے میں تیری عبادت کر رہا ہوں۔ آئیے ہم دیکھیں کہ علی کون ہے۔ علی ولی اللہ ہے، علی اول ہے، علی آخر ہے، علی فرش پر بیٹھ کر عرش پر حکومت کرنے والا ہے، علی اپنی انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹانے والا، علی موت کے وقت آنے والا، علی منکر نکیر کے وقت آنے والا، علی برزخ کے وقت آنے والا، علی اس وقت آئے گا جب پل صراط سے گزرا جائے گا، علی جہنم سے کہے گا یہ تیرا ہے، علی جنت سے کہے گا یہ میرا ہے، علی آدم کی دعا قبول کرنے والا ہے، علی نوح کی کشتی پار لگانے والا، علی ابراہیم کو نمرود سے بچانے والا، علی یوسف کو کنویں سے نکالنے والا، علی اللہ کا ولی، علی رسول کا وزیر، علی وہ ہے جس کی ایک ایک ادا پر اللہ آیتوں کو نازل کرتا
ہوتا ہے جس کے سونے پر اللہ آیت کو نازل کرے، جس کی سواری پر اللہ آیت کو نازل کرے، جو انگوٹھی دے دے تو آیت نازل، جو روٹیاں دے دے تو آیت نازل، جس کے صدقے میں سورج کو روشنی ملتی، جس کے صدمے چاند منور ہے، جو رزق کو تقسیم کرنے والا، جس کے صدقے میں آدم کی دعا قبول ہوتی ہے، جو وجہ اللہ ہے، جو لسان اللہ ہے، عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، اتنا بڑا علی، اتنا بڑا علی اپنی نماز شب میں جس کو طلب کرے اسے ابو الفضل العباس کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ حضرت عباس کا ایک لقب جو ہے وہ قمر بنی ہاشم بھی ہے، اور آج اس عباس کا ہمیں تذکرہ کرنا ہے۔ وہ ایک ایسا موتی ہے جو ہمارے سامنے آیا، جو فاطمہ کی اولاد نہیں تھی، لیکن فاطمہ نے ہمیشہ یہ کہا، یہ عباس میرا تیسرا حسن، عباس میرا بیٹا، عباس میرا لال، حسن اور حسین کے بعد عباس میرا ہے۔ عباس کی عظمت کے لیے کافی ہے ساری زندگی، زہرا عباس کو یاد کرتی رہی، عباس پر ناز کرتی رہی، عباس کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے۔ حسین کی زیارت پر جانے والی مومنہ عباس کی زیارت نہیں کرتی تو فاطمہ زہرا اسے اپنی محفل میں سے اٹھا دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ساری کائنات کے مشکل کشا اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ اس کائنات میں کسی کو کوئی پریشانی آئے، چاہے انسانی، چاہے دنیاوی، چاہے آخرت کی، اب وہ چاہے معصوم ہو، چاہے انبیاء ہو، چاہے اوصیاء ہو، ان سب کا مشکل کشا جو ہے وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن ان سب کی مشکل کشا پر جب بھی کوئی مشکل آئے، یعنی اہل بیت پر جب بھی کوئی مشکل آ جائے تو ان کا مشکل کشا کون ہے؟ وہ ہے عباس۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس کا ایک لقب جو ہے وہ قمر بنی ہاشم بھی ہے۔ حضرت عباس کا چہرہ چاند کی طرف چمکتا تھا۔ علی کے چہرے کے لیے کہا گیا ہے، اگر تم علی کا چہرہ دیکھو وہاں تمہیں آدم بھی نظر آئے گے، وہاں تمہیں نوح بھی نظر آئے گے، ابراہیم بھی تمہیں نظر آئیں گے، وہاں موسیٰ بھی تمہیں نظر آئے گے۔ پوری حدیث میں ہے کہ 70 انبیاء وہ شبیہ عباس کا چہرہ تھا، یعنی حضرت علی کا چہرہ جو تھا گویا وہ حضرت عباس جو تھے وہ حضرت علی علیہ السلام کی شبیہ تھے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ اور جناب زینب نے کربلا میں حضرت عباس سے رخصت ہو رہے تھے، آپ نے کہا، جب مجھے بابا یاد آتے تھے بھیا عباس تمہیں دیکھ لیتی تھی۔ حضرت عباس کا ایک لقب باب الحوائج بھی ہے۔ عرب کے ایک شاعر حضرت عباس کے ایک اشعار لکھا، شاعری میں اس نے سٹارٹنگ کیا لیکن اسے یہ صحیح نہیں لگا، یعنی پہلا شعر جب اس نے پڑھا تو اسے ایسا لگا کہ یہ پہلی شاعری میں جو میں نے لکھا ہے اس میں حضرت عباس کی شان میں میں نے بہت زیادہ لکھ دیا ہے، معذاللہ میں نے امام حسین سے گستاخی کی ہے اور امام حسین کا سٹیٹس میں نے کم کر دیا ہے۔ اسے لگا کہ اس نے جو لکھا ہے وہ صحیح نہیں لکھا اور اس نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کا مفہوم اس طرح تھا وہ اشعار کا کہ عاشور کا دن وہ تھا کہ امام حسین کی ہدایت بھی عباس کی پناہ میں تھی، یعنی کہ عاشور کا دن امام حسین کی ہدایت بھی جو تھی وہ عباس کی پناہ میں تھی۔
اس شعر سے انہیں ایسا لگا کہ انہوں نے حسین کے سٹیٹس کو کم کر کے عباس کی پناہ میں دے دیا تو حسین کا رتبہ کم ہو گیا کہ عاشور کے دن امام حسین بھی حضرت عباس کی پناہ میں ہے. تو ان کو ایسا لگا کہ یہ شعر کا جو میں نے سٹارٹنگ کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے اور میں نے امام حسین کا رتبہ کم کر دیا. اب اس نے سوچا کہ یہ شعر میں نہیں پڑھوں گا اور اس نے اس شعر کو نہیں پڑھا. جب وہ شب جمعہ آئی اور شب جمعہ وہ سویا تو خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ کربلا میں ہے، سامنے آقا حسین کا حرم ہے. دوڑ کر گیا، سوچا شب جمعہ ہے، امام حسین کے حرم میں ذری تک پہنچ پاؤں گا یا نہیں. اور اب جب دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پورا روزہ جو ہے وہ خالی ہے. وہ سوچنے لگا کہ یہ کیا منظر ہے، پورا روزہ خالی ہے. اب خواب میں گھبرا کر وہ خدام سے پوچھتا ہے کہ شب جمعہ ہے، تمام انبیاء، تمام اوصیاء، تمام ائمہ معصومین علیہم السلام، تمام ملائکہ امام حسین علیہ السلام کی زری پر آتے، حد سے بھی بڑا مجمع امام حسین کے حرم میں ہوتا ہے، آج کیوں خالی ہے؟ خدام نے جواب دیا، کیونکہ خود آقا حسین حرم میں نہیں ہے اور اوصیاء اور ائمہ اور حسین کی زیارت کے لیے ہی آتے ہیں. تو اب حسین ہی یہاں پر نہیں ہے، اس زری پر نہیں ہے تو وہ بھی یہاں پر نہیں ہے. اب اس نے پوچھا کہ آقا حسین کہاں گئے ہیں؟ اس نے خدام سے پوچھا کہ آقا حسین کہاں گئے ہیں؟ کہاں اپنے چھوٹے بھائی عباس کی زیارت کے لیے گئے ہیں. اب یہ باہر نکلے. جب ہم گوگل کے میپ پر جائیں گے اور لوگ گئے بھی ہیں، جو صفا اور مروان کے بیچ کا ڈسٹنس جو تھا نا، جو جناب حاضرہ اپنے بیٹے کے لیے پانی کے لیے دوڑی، سیم وہی ڈسٹنس حضرت عباس اور امام حسین علیہ السلام کے روزوں کے درمیان ہے. وہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس کا روزہ جو ہے وہ لوگوں سے بھرا ہوا ہے. یعنی ہم کو پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جب شب جمعہ آتی ہے تو امام حسین کی زیارت کے لیے خود اوصیاء انبیاء آتے ہیں اور امام حسین کا روزہ اتنا بھرا ہوا ہے کہ وہاں پر ہم مشکل سے زری تک پہنچ سکتے. اور آج شب جمعہ جب وہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امام حسین کا روزہ خالی ہے، کوئی نہیں ہے. گھبرا کر جب خدام سے پوچھا تو خدام نے کہا خود امام حسین جو ہے وہ حضرت عباس کے روزے پر گئے. اب جب وہ حضرت عباس کے روزے پر جاتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ان کا روزہ ہے وہ جو لوگوں سے بھرا ہوا ہے. جب حج کا مجمع ہم دیکھتے ہیں کہ حج کا مجمع جو ہے وہ 2.5 ملین سے زیادہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی. یعنی لوگ کتنے ملین کے لوگ رہتے ہیں حج میں؟ 2.5 ملین کے لوگ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے بھی جگہ نہیں ملتی اور لوگ کچلے جاتے ہیں. صفا اور مروہ میں بھی جگہ نہیں ہوتی. اتنا مجمع میں 2.5 ملین میں مجمع میں یہ حالت ہو جاتی ہے. اور پھر اس کو لاک کیا جاتا ہے. کتنے لوگ ویٹ کرتے ہیں 2-3 طواف کے لیے. اور کربلا میں 16 ملین کا مجمع ہوتا ہے. لوگ زری تک پہنچ بھی جاتے. الحمدللہ یہ معجزہ ہے امام حسین کا. وہاں حج میں 3 ملین کا مجمع دور سے طواف کر سکتا ہے. کعبہ میں قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی. اور یہاں عباس ہو یا حسین، ان کے خانہ رحمت میں اتنے پھیلے ہوئے ہیں، کتنا بھی مجمع کیوں نہ ہو، حسین اسے اپنے پاس کسی نہ کسی طرح اپنی زری پر بلا ہی لیتے ہیں. آج حضرت عباس کا ذکر کرنا ہے. 8 محرم ہے اور کہتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں جو بھی ہم دعا کریں گے انشاءاللہ ہماری دعا
قبول ہوگی۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ کتنے ایسے چاہنے والے ہیں، بلکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم کربلا پہنچ جائے، لیکن آج کے جو حالات ہے چاہ کر بھی زائرین کربلا تک پہنچ نہیں پاتے، کربلا نہیں جا سکتے۔ بار الہ تجھ سے دعا کرتے ہیں جلد سے جلد اس بیماری کو بھی نیست و نابود کر دے، اور امام حسین کے زیارت چاہنے والے، ان کی زیارت کرنے والے، ان کے زائرین کو جلد سے جلد وہاں پر کربلا بلا لے۔ اب جب وہ زری کے پاس پہنچتا ہے، جب زیارت پڑھنے لگا، وہ حضرت عباس کی زری پر پہنچ گیا اور وہ زیارت پڑھنے لگا، تو اب وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے امام حسین حضرت کے عباس کی زری پر ہاتھ رکھ کر زیارت پڑھ رہے ہیں۔ اب جب زیارت مکمل ہو گئی، امام حسین علیہ السلام اس شاعر کو وہی پہلا جملہ، شاعری کا وہی پہلا جملہ پڑھ رہے تھے، اور یہ جملہ پڑھنے کے بعد کہا، اے میرے بھائی کا مرثیہ لکھنے والا، اس طرح سے یہ مرثیہ کیوں نہیں پڑھتا، اس طرح سے شاعری کیوں نہیں لکھتا؟ اس نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، میں آپ کے احترام میں یہ مرثیہ نہیں پڑھتا، کہا آپ کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کی توہین، کہ گویا حسین عاشور کے دن حسین جو تھے وہ عباس کی پناہ میں ہے۔ اب امام حسین نے کہا، تو نے تو تیرا حق ادا کر دیا، اس میں توہین نہیں ہے۔ کہا جب تک میرا عباس تھا، حسین کو بھی بڑی ہمت تھی، حسین کو بھی بڑا حوصلہ تھا۔ عباس حسین کا سہارا ہے، عباس مشکل کشا کا سہارا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے یہ جملے؟ یہ جملے خود امام حسین فرما رہے ہیں۔ کیوں نہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری ساری حاجتیں اس باب الحوائج کے سامنے پیش کرے۔ خدایا تجھے واسطہ باب الحوائج حضرت عباس کا، خدایا تجھے واسطہ اس سہارے کا جس پر حسین کو بھروسہ تھا۔ جتنے بھی مومنات آج اس فرش عذاب پر آئے ہیں، آن لائن مجلس سن رہے ہیں، تمام کی تمام مصیبت، تمام آفتوں، بے حق کے عباس، ان سب کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ حضرت عباس کے وسیلے سے جو بیمار ہے انہیں صحت مند کر دے۔ حضرت عباس کے ظہور دکھانے کے لیے وارث حسین امام زمانہ کا ظہور فرما۔ آج جمعہ کا دن ہے، اور خصوصاً جمعہ کا دن امام زمانے کے امام سے مخصوص ہے۔ آئیے ہم سب دعا کریں کہ امام وہ وقت جلد سے جلد آئے کہ آپ منبر پر ہو، امام حضرت عباس کے مصائب پڑھے اور ہم سب فرش پر بیٹھ کر ان کی مجلس سنیں۔ بس دعا کرتے ہیں ہمارے زمانے کا امام کا جلد سے جلد ظہور ہو، ہم سب کے مرحومین کو حضرت عباس کے وسیلے سے جنت میں اعلیٰ درجے پر رکھ۔ آج ام البنین اور فاطمہ زہرا کے لال کا تذکرہ کرنا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ فرج نبی۔ حضرت عباس نے کربلا میں 2 جہاد کیے۔ حضرت عباس نے کربلا میں جنگ نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے منع کیا تھا۔ حضرت عباس نے شکایت نہیں کی، یہ نہیں کیا کہ مجھے بابا نے کربلا کے لیے تو مانگا تھا۔ 35 سال تک میں اس جنگ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا۔ یہ ہے حضرت عباس کا جہاد اکبر، اور شہید ہوئے امام حسین علیہ السلام۔ یہ امام حسین پر جو شہید ہوئے یہ تھا جہاد اصغر حضرت عباس کا، اللہ کی راہ میں کیا ہوا جہاد۔
کبھی بھی بیکار نہیں جاتا۔ اللہ نے حضرت عباس کو یہ رتبہ دیا۔ کسی بھی امام معصوم کے سامنے دوسرا روزہ ہو نہیں، صرف حضرت عباس کو ہی یہ رتبہ ملا ہے، اور اللہ نے حضرت عباس کو یہ بلند رتبہ دیا ہے کہ باب الحوائج بنا دیا۔ امام حسین کی بڑی منزلت ہے، لیکن باب الحوائج کا لقب تو صرف حضرت عباس کو ملا ہے۔ جو ہاتھ والا ہوتا ہے وہ نہیں دے سکتا، وہ حاجت بنا ہاتھ والے حضرت عباس کے اختیار میں۔ آج ساری حاجتیں مانگ لیجئے، دل کی مرادیں مانگ لیجئے، جو بھی مانگنا ہے مانگ لیجئے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ یہاں پر جو فرش عزا پر آئے ہیں ان کی کیا دل کی مراد ہے، وہ تو باب المراد جانتے ہیں، دلوں کے حال وہی جانتے ہیں، اور اللہ نے وہ اختیار حضرت عباس کو دے دیا، باب الحوائج کا لقب انہیں دے دیا۔ جو کوئی بھی باب الحوائج سے خلوص دل سے مانگتا ہے، یقیناً اس کی حاجات پوری ہوتی ہے۔ حضرت عباس نے جہاد کیا کربلا میں، جہاد اکبر، جہاد اصغر اللہ کی راہ میں، تو اللہ نے قیامت تک کا اختیار باب الحوائج کو دیا کہ جو کوئی باب الحوائج کا واسطہ دے کر دعا مانگتے ہیں، یقیناً اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ عزادارو، آج ہمیں پرسہ دینا ہے ہماری شہزادی فاطمۃ الزہرا کو، حضرت عباس کا۔ حضرت عباس آئے امام حسین سے، بھیا میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے کہا، بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں کیسے جانے دوں؟ حضرت عباس نے کہا، بھیا اب وہ لشکر ہی کہاں بچا جس کا میں علمدار تھا۔ حضرت عباس بار بار اصرار کر رہے تھے، امام حسین اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اتنے میں جناب سکینہ آئی، سوکھی ہوئی مشک لے کر، چچا بہت پیاسی ہوں، چچا پانی چاہیے۔ حضرت عباس جناب سکینہ کو لے کر آئے امام حسین کے پاس، کہا مجھے جانے دو، میں سکینہ کے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ امام حسین نے جناب سکینہ سے کہا، آج چچا کو لے کر آئے ہو پانی کے لیے، میری رضا کے لیے، لیکن سکینہ یاد رکھنا جب چچا نہیں آئے گا بہت چچا کو یاد کرو گے، جب ظالم تماچے ماریں گے چچا بہت یاد آئیں گے۔ امام حسین نے کہا، عباس تلوار مجھے دے دو۔ امام حسین ایک ہاتھ میں سوکھی ہوئی مشک لی، ایک ہاتھ میں نیزہ لیے، نہر فرات کی طرف آگے بڑھے۔ نہر فرات پر 4000 دشمن تھے، لیکن کس کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ حضرت عباس کو پانی کی مشک بھرنے سے روکے۔ حضرت عباس جاتے ہیں، جب مشکی سے کو پانی بھرا، پانی میں جناب سکینہ کی عکس دکھائی دیا۔ سکینہ کہہ رہی تھی، چچا بہت پیاسی ہوں۔ حضرت عباس
پیاسے ہی باہر آ گئے۔ اب جب چاہا کہ کسی طرح پانی خیمے تک پہنچا دے، ہائے ایک شکی نے دایاں بازو قلم کر دیا۔ حضرت عباس نے بائیں ہاتھ میں مشکیزے کو پکڑا، ہائے بایاں ہاتھ بھی قلم کر دیا۔ حضرت عباس نے اپنے دانتوں سے مشکیزے کو پکڑا۔ جب ایک شکی نے دیکھا کہ حضرت عباس کے دونوں ہاتھوں کٹنے کے بعد بھی اتنی ہمت ہے، انہوں نے دیکھا کہ پوری جان حضرت عباس کی اس مشکیزے میں ہے، ایک شکی نے ایسا تیر مارا، مشکیزہ چھن گیا، پانی زمین پر بہہ گیا۔ حضرت عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ اتنے میں ایک گرز ایسا مارا، آپ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ آپ نے اپنے بھائی حسین کو آواز دی، آقا اس غلام کی خبر لیجیے۔ ہائے امام حسین جب آئے اپنی کمر کو پکڑے ہوئے، بھائی تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت عباس نے کہا تھا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے کر جانا، حسین خالی علم لے کر چلے۔ یزید کا لشکر آیا، ہر ظالم جو عباس سے ڈرتا تھا تلواریں ماری، عباس کے جسم پر اتنے ٹکڑے کر دیے کہ ماہرہ محرم کو عباس کا لاشا اٹھ نہیں سکتا تھا۔ سید سجاد نے چٹائی منگا کر لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا۔ جس مجلس میں عباس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، اس مجلس پر خاص زمانے کی امام کی عنایت ہوتی ہے۔ زمانے کے امام اس مجلس کو قبول کرتے ہیں۔ جتنا امام حسین حضرت عباس کی شہادت پر متاثر ہوئے، اتنا کسی کی شہادت پر نہیں۔ حتیٰ حضرت علی اکبر، علی اصغر، جناب اونا محمد، جناب قاسم، امام حسین نے یہ جملہ کہا، اے بھیا تیرے مرنے سے دشمن کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت عباس کا اتنا لمبا قد تھا کہ ان کے پیر زمین پر مس ہوتے تھے۔ حضرت عباس ایک ذاکر کے خواب میں آ کر کہتے ہیں، اے ذاکر تو میری وہ مصیبت کیوں نہیں بیان کرتا جو مجھ پر سب سے زیادہ سخت تھی؟ ذاکر نے کہا، مولا میں آپ کی ہر مصیبت کا تذکرہ کرتا ہوں۔ حضرت عباس نے ذاکر سے کہا، میرے چاہنے والوں کو بتانا مجھ پر کیا گزری ہوگی جب گھوڑے سے زمین پر گرا، ہر گرنے والا ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، میرے ہاتھ نہیں تھے۔ دوسری
بہترین فرش بچھا ہوا ہے، بہترین عبادت ہم نے کی ہے، پالنے والے تو اسے قبول کرنا۔ سب کی آنکھوں میں اشک ہے، جب ہمارا دل بھر جاتا ہے غم حسین میں، جب ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ اور آج واسطہ، بہترین واسطہ حضرت عباس باب الحوائج کا، آئیے ہم سب مل کر دعا کریں ہمارے زمانے کے امام کا جلد سے جلد ظہور ہو، تاکہ اس دنیا میں امن و امان ہو۔ پالنے والے، ہم فرش تو بچھا دیتے اپنے گھر میں، لیکن پالنے والے ہم دیکھ رہے ہیں آج کے جو حالات ہیں، آج کے جو پرابلمز ہیں، ہم جا کر بھی سب مل کر فرش پر ماتم نہیں کر پاتے۔ پالنے والے باب الحوائج کا واسطہ، یہ جو وبا، یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو اس بیماری بلا تمام کو دور کر دے، واسطہ تجھے باب الحوائج کا۔ اور تمام بیمار جو بیمار میں مبتلا ہے، باب الحوائج کا واسطہ، تو تمام بیماروں کو صحت مند کر دے، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین۔ الہی تجھے واسطہ جناب زینب کی لوٹی ہوئی چادر کا ہمیں صحیح معنوں میں توفیق عنایت کرنا کہ ہم صحیح پردہ کر سکے۔ بار الہ تجھے واسطہ پانچویں امام اور چھٹے امام کا ہمیں صحیح علم لینے کی توفیق عنایت کرنا۔ بار الہ یہ بہترین دین ہمیں ملا ہے، اور جب ہم دنیا سے جائے اسی دین اسلام، اسی ایمان کے ساتھ، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس دین اسلام پر باقی رکھنا۔ باب الحوائج کا واسطہ جو جوان بیٹے بیٹیاں ہیں، ان ماؤں کو ان کے چہرے کے پھول دیکھنا نصیب کرنا۔ علی اصغر کا واسطہ جن ماؤں کی گودیاں خالی ہے اسے تو آباد رکھنا۔ واسطہ تجھے جناب سکینہ کی یتیمی کا، جناب سکینہ کو حضرت عباس سے بڑی محبت تھی۔ واسطہ جناب سکینہ اور حضرت عباس کا، ہمارے وارثوں کو ہمارے سایہ سلامت رکھنا، اور ہمارے جو بھی مرحوم ہیں ان کو تو زوار معصومین میں جگہ دینا، ان کے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ معاف کر دے، اور ہمارے مرحومین کی بدولت ہی جنہوں نے ہمیں یہ فرش عزا کی تعلیم دی ہے، بار الہ ان کو بھی ان جو مجلس ہم برپا کرتے ان کی جزا دینا، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرنا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ فرجنا بہ۔ عباس 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 یا ابو الفضل العباس، آب دریا ہے اداس یا ابو الفضل العباس، ڈھونڈتی ہے تجھے پیاس یا ابو الفضل العباس، آب دریا ہے اداس یا ابو الفضل العباس، آج دریاؤں کے موجوں میں ہے ماتم باقی، تیرے ہی دم سے ہے اسلام کا پرچم باقی، آج دریاؤں کے موجوں میں ہے ماتم باقی، تیرے ہی دم سے ہے اسلام کا پرچم باقی، تم ہو شبیر کی آس یا ابو الفضل العباس، عباس 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 یا ابو الفضل العباس، کٹ گئے بازو تو جعفر تیار بنا، چھٹ گئی مشت تو پیاسوں کا علمدار بنا، کٹ گئے بازو تو جعفر تیار بنا،
چھٹ گئی مشت و پیاسوں کا علمدار بنا، پہن کر خوں کا لباس یا ابوالفضل لباس، عباس 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 یا ابوالفضل لباس۔ نہر نے یاد کیا او اے سکائے حرام، گار دو پانی میں تم سبتے پیمبر کا علام۔ نہر نے یاد کیا او اے سکائے حرام، گار دو پانی میں تم سبتے پیمبر کا علام۔ روضہ ہو دریا کے پاس یا ابوالفضل لباس، عباس 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 یا ابوالفضل لباس۔ اے علمدار حسین ابن علی حق کی قسم، کوئی کھا سکتا نہیں حشر تلک تیری قسم۔ اے علمدار حسین ابن علی حق کی قسم، کوئی کھا سکتا نہیں حشر تلک تیری قسم۔ ہے تیرا نام عباس یا ابوالفضل لباس، عباس 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 یا ابوالفضل لباس۔ پانی کے نام سے عباس کی یاد آئے گی، تا قیامت تیری تقریر پڑھی جائے گی۔ پانی کے نام سے عباس کی یاد آئے گی، تا قیامت تیری تقریر پڑھی جائے گی۔ ڈھونڈتی ہے تجھے پیاس یا ابوالفضل لباس، عباس 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 یا ابوالفضل لباس۔ پہلے تم جا کے سکینہ کو تو سمجھاؤ حسین، لاش عباس کو خیمے میں نہ لے جاؤ حسین۔ پہلے تم جا کے سکینہ کو تو سمجھاؤ حسین، لاش عباس کو خیمے میں نہ لے جاؤ حسین۔ اور بڑھ جائے گی پیاس یا ابوالفضل لباس، عباس 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 یا ابوالفضل لباس۔ موج و حجاؤ کے عباس جری آتے ہیں، بولی تلوار کے خیبر میں علی آتے ہیں۔ موج و حجاؤ کے عباس جری آتے ہیں، بولی تلوار کے خیبر میں علی آتے ہیں۔ ہے شہادت کا لباس یا ابوالفضل لباس، عباس 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 یا ابوالفضل لباس۔ شہ والا نے کہا اے میرے سالار اٹھو، آخری بار تو تم بھائی کو بھائی کہہ دو۔ شہ والا نے کہا اے میرے سالار اٹھو، آخری بار تو تم بھائی کو بھائی کہہ دو۔ پوری کر دو میری آس یا ابوالفضل لباس، عباس 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 یا ابوالفضل لباس۔ ایک ارمان ہے سلطان کربلا جاؤں، جب ٹھکانے سے لگوں تیرا ٹھکانہ پاؤں۔ ایک ارمان ہے سلطان کربلا جاؤں، جب ٹھکانے سے لگوں تیرا ٹھکانہ پاؤں۔ پوری کر دو میری آس یا ابوالفضل لباس، عباس 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 یا ابوالفضل لباس۔ جا کے ساحل پہ بھی عباس نے پانی نہ پیا، خود وفاؤں نے بھی بڑھ کر ہے قدم چوم لیا۔ جا کے ساحل پہ بھی عباس نے پانی نہ پیا، خود وفاؤں نے بھی بڑھ کر ہے قدم چوم لیا۔ تجھ کو سکائی ہے راس یا ابوالفضل لباس، عباس 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 یا ابوالفضل لباس۔ آب دریا ہے اداس یا ابوالفضل لباس، ڈھونڈتی ہے تجھے پیاس یا ابوالفضل لباس۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك سور الله وابن سوره والوتر الموتور. السلام عليك يا بعض الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد أذمت الرزية وجلت وأزمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وأذمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وذلتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله المماهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت لله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وهرم لمن هاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله على زياد وعلى مروان. ولعن الله بني أمية قاتبة. ولعن الله ابن مرجانة. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله شمرا. ولعن الله أمة أسجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي. لقد أزم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب صارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أساس ظلمي والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أساس ذلك وابنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوري عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالة وليكم وبالبراءة من أعدائكم مناسبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقنا البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. أن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب صاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تباركت به بنو أمية ومن عاقلة الأقبال اللين من اللين وعلى لساني ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن موقف وكفى فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتل أم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني
يتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم ولعنتي عليهم وبالمعاناة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لنا وللظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لنا الإصابة التي شهادة الحسين وشايات وبايات وتعبت على قتله. اللهم لنهم جميعا، اللهم لنهم جميعا، اللهم لنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم اغث أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ به أول ثم الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لن يزيد خامسا ولن أبد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمر وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. سجدة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مسابهم الحمد لله على عظيم رضيته. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لقدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذي بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعات وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.